بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 32واں سبق، امر اتفاقی۔ جب انسان عالم ہستی میں آیا اور آنکھ کھول کر صفحہ کائنات کا مطالعہ شروع کیا تو اس کی الف بے یہ تھی کہ آفتاب کو دیکھا، صبح دم مشرق سے طلوع کرتا اور شام کے وقت مغرب میں پہنچ کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ قمر ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا اور بڑھتے بڑھتے بدر کامل ہو جاتا ہے۔ پھر کاہش شروع ہوتی ہے اور وہ بدر سے ہلال بن جاتا ہے۔ قطب ستارہ ہمیشہ ایک ہی مقام پر نظر آتا ہے، کبھی غروب نہیں ہوتا۔ سال بھر میں موسموں کا تغیر و تبدل معین طور پر ہوتا ہے۔ پانی ہمیشہ نشیب کی جانب رواں رہتا ہے۔ آگ بعض اشیاء کو جلا کر خاکستر، مقبرہ، قبرستان، برادر، بھائی، پدر، باپ، خویش، قریبی رشتہ دار، متعلقین، فرزند، بیٹے، لڑکے، رعنائی، خود آرائی، مند جانا، بند ہونا، آنکھڑیاں، آنکھیں، سوز، شاعر کا تخلص، آنند، آرام و راحت، سکھ، چین۔ امر اتفاقی یکایک اچانک پیش آنے والی عالم ہستی، دنیا۔ صفحہ کائنات دنیا کی کتاب، دنیا اور اس کے اندر کی چیزیں مطالعہ واقف ہونے کے لیے کسی کتاب یا کسی نئی پرانی چیز کو بغور دیکھنا۔ الف بے ابتدا، شروعات، صبح دم، بہت تڑکے، صبح سویرے، قمر چاند، ہلال مہینے کی پہلی رات کا چاند، نمودار، ظاہر، آشکارا، بدر کامل، پورا چاند، 14ویں رات کا چاند، کاہش، کمی، گھٹاؤ، زوال، اتار، قطب ستارہ نہایت روشن ستارہ جو ہمیشہ بجانب شمال ایک جگہ ساکن اور قائم رہتا ہے۔ اس سے بوقت شب مسافروں اور جہاز راں حضرات کو سمتوں کی تمیز میں مدد ملتی ہے۔ تغیر و تبدل، عدل بدل، معین، طے شدہ، نشیب، پستی، نچان، رواں، جاری، بہتا ہوا، چلنے والا، خاکستر، راکھ کر دیتی ہے۔ درخت سے تخم اور تخم سے درخت پیدا ہوتا ہے۔ چیزوں کو جب کوئی سہارا نہیں ملتا تو وہ زمین پر گر پڑتی ہیں۔ الغرض ان واقعات ظہور میں ایک ترتیب و انتظام معین پایا گیا اور بتدریج انسان کے دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ خاص اسباب سے خاص نتیجے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ترتیب میں کبھی فرق نہیں ہوتا۔ جن چیزوں میں قانون قدرت اس کو دریافت ہوا اور سبب و نتیجے کا انکشاف ہو گیا، اس کو ایک امر معمولی اور باقاعدہ سمجھا، مگر جن واقعات کے اسباب کا اس کو پتہ نہ لگا ان کی نسبت تصور کیا کہ یہ امور اتفاقی ہیں۔ قدرت کے کارخانے میں انسان جس قدر زیادہ غور و خوض کرتا گیا اسی قدر
اس کو قدرت کے انتظام اور قانون کا علم زیادہ ہوتا گیا اور پوشیدہ اسرار کھلتے گئے۔ آخرکار یہ ثابت ہوا کہ جن امور کو وہ اتفاقی خیال کرتا تھا ان کا پیچیدہ انتظام اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ عقلاء اور حکماء کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ یہ عالم عالم اسباب ہے اور کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ایسا ظہور میں نہیں آتا جس کا کچھ سبب نہ ہو۔ پس یہ کہنا کہ فلاں امر کے باعث اس کے یہ معنی ہے کہ کہنے والے کو اس امر کے باعث یا سبب سے لا علمی ہے۔ تخم، بیج، گٹھلی، بتدریج، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، اسباب، وجہیں، قانون قدرت، دستور اور طریقہ خداوندی، عادت اللہ، انکشاف ہونا، کھل کر سامنے آ جانا، امر معمولی، وہ کام جو ہمیشہ اپنے وقت پر ہو، باقاعدہ دستور کے مطابق، پوشیدہ اسرار، مخفی باتیں، چھپے ہوئے بھید، حادثہ، نیا واقعہ جس سے رنج و غم پیدا ہو، لا علمی، ناواقفیت، انجانی۔ ایک زور زور شور کی بارش ہو رہی تھی، تیز و تند ہوا چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے بارش سے بچنے کے لیے ایک درخت کے زیر سایہ پناہ لی۔ ایک جھونکا زور کا آیا، درخت کا گدا تڑاک سے ٹوٹ کر گرا اور اس غریب کے شانے میں سخت ضرب آئی۔ اب جو شخص اس سے استفسار حال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتفاقاً یا ناگہانی حادثہ پیش آیا، لیکن حقیقت میں کوئی بات بے وجہ اور بے وقت واقع نہیں ہوئی۔ بارش کا آنا اور باد سرسر کا چلنا ایک سلسلہ اسباب کا نتیجہ تھا۔ پھر شاخ کا ٹوٹنا اس باعث سے ہوا کہ اس کی طاقت ہوا کی حرکت کے صدمے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ پھر اس کا زمین پر گرنا قانون قدرت کے عین مطابق تھا۔ اسی طرح اس کا بارش سے بچنا اس خیال پر مبنی تھا کہ وہ بھیگنے کو ناگوار یا مضر جانتا تھا۔ پھر اس درخت کے نیچے قیام کرنے کا موجب یہ تھا کہ بجز اس کے کوئی جائے پناہ معلوم نہ ہوئی۔ بہرکیف ان اسباب کے چند سلسلے ہیں جن کا اخیر نتیجہ چوٹ کا لگنا تھا۔ پس اس کا یہ قول صحیح نہیں کہ یہ حادثہ اتفاقاً یا ناگہانی ظہور میں آیا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ اس پیچ در پیچ سلسلہ اسباب سے واقف نہ ہو۔ زیر سایہ، سائے میں، چھاؤں میں، جھونکا، ہوا کا ریلا، ہوا کا دھکا، گدا ٹہنا، درخت کی موٹی شاخ، تڑاق، کسی سخت چیز کے ٹوٹنے کی آواز، شانہ، کندھا، مونڈھا، استفسار حال، حال پوچھنا، اتفاقاً، یکایک، بے موقع، ناگہانی، اتفاقی، بلا وجہ، اچانک، بے موقع، باد سرسر، آندھی، تیز و تند ہوا، سلسلہ اسباب، وجوہات کی ترتیب، صدمہ، دو چیزوں کی ٹکر، دھکا، عین، ٹھیک، ہو بہو، مبنی، منحصر، موقوف، ناگوار، برا، ناپسند، خلاف طبع، موجب، سبب، باعث، وجہ، جائے پناہ، حفاظت کی جگہ، محفوظ جگہ۔ بہرکیف بہر حال میں، پیچ در پیچ، نہایت مشکل۔
جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس عالم میں ہر امر انتظام معینہ کے موافق ظہور میں آتا ہے اور جو صحیح طور اس کے ظہور میں آنے کا ہے وہی قانون قدرت ہے، تو نہایت ضروری ہے کہ انسان حتی المقدور قوانین قدرت سے واقفیت حاصل کرے تاکہ ان کی پیروی سے اپنے کاروبار کو بخوبی انجام دے سکے۔ اگر کوئی شخص کسی نئے ملک میں جا کر سکونت اختیار کرے اور وہاں کے آئینی انتظام و سیاست سے واقف نہ ہو تو بھی ضرور عرصہ قلیل کے اندر کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر وہ مجرم قرار پا کر سزائے قید یا موت کا مستوجب ٹھہرے تو کچھ بعید نہیں، پس جو عقوبت اس کو بھگتنی پڑے گی وہ اس کی جہالت کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح جو شخص دنیا میں آ کر قانون قدرت سے ناواقف رہتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو فوراً اپنے کردار کی سزا پاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی قانون قدرت کا پاس و لحاظ نہ رکھے تو ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکے۔ انسان کی بقائے حیات اسی پر موقوف و منحصر ہے کہ وہ قوانین قدرت کے مطابق عمل کرے۔